یہ سوال یہ ہے کہ بیوی یا شوہر کوئی بھی کام کریں تو اس میں نیت اپنے شوہر یا بیوی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی ہو. اگر ایسے میں وہ ایک دوسرے سے شاباش یا اپریشیٹ کی توقع کرتے ہیں تو کیا اس کی نیت میں ملاوٹ ہے اور اللہ کے پاس اس کا کوئی اجر نہیں؟ مثلا شوہر کام پر جاتا ہے، کماتا ہے، بیوی اچھا کھانا بناتی ہے. یہ کھانا بنانا بنیادی طور پہ عبادت ہے یا نہیں؟ بنیادی طور پہ عبادت نہیں ہے. اچھی نیت سے عبادت بن جائے گا. کھانا بنانا جب آپ اچھی نیت کر لیں کہ میں اس لیے کھانا خاوند کے لیے بنا رہی ہوں کہ خاوند کو خوش کرنا شریعت کا حکم ہے، تو یہ عمل عبادت بن جائے گا. بنیادی طور پہ عبادت نہیں ہے. اور نماز بنیادی طور پہ کیا ہے؟ عبادت ہے. نماز بنیادی طور پہ عبادت ہے، اور کھانا کھانا، سونا، کمانا، یہ چیزیں بنیادی طور پہ عبادت نہیں. بنیادی طور پہ یہ معاملات ہیں، عادات ہیں. تو عادات اور معاملات میں اچھی نیت کر کے آپ ثواب لے سکتے ہیں. لیکن نماز تو ہے عبادت، اس میں تو کوئی اور نیت آپ کر ہی نہیں سکتے نا. اس میں نیت ہمیشہ اللہ کی رضا رہے گی. تو کھانا بنانے میں آپ کئی نیت کر سکتے ہیں. نمبر 1 اللہ کا حکم ہے، نمبر 2 میرا خاوند خوش ہو جائے گا، نمبر 3 میرے بچے خوش ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو آپ نے ساتھ ساتھ نیت رکھی ہے اللہ کی، ادھر سے اجر و ثواب مل جائے گا اور خاوند کی طرف سے شاباش بھی مل جائے گی. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن نماز میں اللہ کے ساتھ ساتھ اگر آپ خاوند کو خوش کرنے کی کوشش کریں گی تو یہ کام صحیح نہیں ہے. وہاں پہ اللہ کی رضا. ہاں خاوند آرڈر دیتا ہے نماز پڑھو، خاوند کی بات مان رہی ہوں، لیکن عبادت اللہ کی ہے. تو یہ جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں اللہ کے ساتھ ساتھ اگر خاوند کی نیت کر لی جائے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا پالنے والے والدین صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں؟ کیا مطلب پیدا کسی اور نے کیا ہے، پالا کسی اور نے تھوڑے عرصے تک، اور جنہوں نے پالا ہے ان کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ یہ سوال صحیح لکھا نہیں جا سکا، لیکن مطلب ان کا میں سمجھ گیا ہوں. مطلب یہ ہے کہ حقیقی والدین اور ہیں لیکن پرورش کرنے والے اور ہیں. یہ جو پرورش کرنے والے ہیں، کیا یہ بچہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا؟ کیوں جی، بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بالکل بنے گا. لیکن کب بنے گا؟ جب بچے کو کیا بنائیں گے؟ جو اچھی تعلیمات دیں گے ان کا ثواب. مثلا اس بچے کو بسم اللہ آپ نے سکھائی ہے پالنے والوں نے، تو بسم اللہ جب تک وہ پڑھتا رہے گا ثواب آپ کو ملے گا. بچے نے تلاوت سیکھی، خود آپ نے سکھائی یا قاری صاحب کا بندوبست آپ نے کیا تھا یا مسجد میں بھیجنے والے آپ تھے، بیٹا تلاوت سیکھ کر آؤ، اب جب تک یہ تلاوت کرتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. نمازی اس کو آپ نے بنایا، سورہ فاتحہ آپ نے سکھائی، جب جب وہ پڑھے گا ثواب آپ کو ملے گا. لیکن اگر آپ بچے کو پال رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، لباس پہنا رہے ہیں، اور آپ نے اس کو انگریز بنا دیا، ٹھیک ہے جی، تو جو جتنا کو وہ دنیا میں آپ کا وہ آپ کی خدمت کر لے وہ ہے، آخرت میں تو پھر آپ کے لیے کچھ نہیں ہے نا. آخرت میں تب آپ کو کچھ ملے گا جب آپ بچے کی تربیت اسلام کے مطابق کریں گے، دین کے مطابق کریں گے، توحید پہ لگائیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا آپ کو ثواب ملنا ہے. یہ جی لگتا ہے کسی بہن کا سوال ہے کہ آپ نے عشرت النساء کا کل ذکر کیا تھا، ان کے بیویوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس کا تذکرہ کل کیا تھا. بعض مرد بار بار دوسری شادی کا تذکرہ اپنی بیویوں سے کرتے ہیں، یا تو مذاق کرتے ہوئے یا ڈراتے ہوئے، جس سے عورت کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اسے برا لگتا ہے، یہاں تک کہ بعض عورتیں متنفر ہو جاتی ہیں. تو ایسے مردوں اور عورتوں کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ ہاں جی، میں تو اس کی تائید نہیں کروں گا کہ عورت کو اس انداز سے تنگ کیا جائے. ہاں میں یہ کہوں گا کہ شادی کرنی ہے تو کر لیں، عورت کا خون خشک نہ کریں. روز اس کو ڈراتے رہنا، روز اس کو پریشان کرنا، بیچاری کی پوری زندگی ہی اس حالت میں گزر جائے، تو یہ
کیونکہ ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کے دل میں کیا داخل کریں؟ خوشی، سرور داخل کریں. اس کو پریشان نہ کیا کریں، اس کو خوش رکھا کریں. مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، اخلاق سے پیش آنا صدقہ ہے، بیگم سے پیار و محبت کی باتیں کرنا ثواب کا کام ہے. یہ کام کریں. دل دکھانا یہ کوئی خوبی نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شادی کرنا میرا حق ہے، تو ٹھیک ہے، جب حق استعمال کرنا ہوا کر لیجئے گا، لیکن اس کی بھی شرط ہے. اللہ تعالی نے کیا کہا ہے؟ کیونکہ میں بڑے دھیان سے بات کر رہا ہوں، میری بات ادھر بھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن پاک میں؟ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا تو پھر ایک سے ہی شادی کرو. جو انصاف کر سکتا ہے ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے بھی اور وقت دینے کے لحاظ سے بھی، رہائش کا بندوبست کرنے کے لحاظ سے بھی، جو انصاف کر سکتا ہے وہ دوسری شادی کر لے. ویسے کل پرسوں میں ایک کلپ سن رہا تھا، ایک صاحب، اگرچہ وہ منکرین حدیث میں سے ہیں تو میں ان کو پسند بالکل نہیں کرتا، اللہ کی وجہ سے میں ان سے نفرت کرتا ہوں. کس کی وجہ سے نفرت کرتا ہوں؟ اللہ کی وجہ سے. لیکن ایک جملہ وہ اچھا بول رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کہ پاکستان انڈیا کا ماحول ایسا ہے کہ یہاں پہ دوسری شادی کرنے کا مطلب خودکشی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیونکہ جو ہی آپ دوسری شادی کریں گے آپ کی پہلی بیگم اور بچے میدان میں آ جائیں گے. انہوں نے عزم کیا ہوگا کہ اس آدمی کو سکون نہیں لینے دینا، خوش نہیں رہنے دینا. تو اس لیے یہ کام وہی کرے جس کو پتا ہو کہ مجھ میں حکمت پائی جاتی ہے، میرے میں کنٹرول ہے. ایک عالم دین سے ہماری ملاقات ہوئی جن کی 4 شادیاں ہیں، تو ان سے پوچھا کہ آپ اس موضوع پہ بات کریں. انہوں نے کہا تھا کہ شادیاں کرنے کے لیے دل بہت وسیع ہونا چاہیے، بیگم کی بات سن لیں. یہ نہیں کہ اس سے بھی لڑائی، اس سے بھی لڑائی، جس گھر میں گئے ادھر لڑائیاں کر رہے ہیں سارا دن. کہ اب آپ نے یہ کام کر لیا ہے تو اب دل کو کھلا رکھیں، اب سنیں ان کی باتیں، اور پھر اولاد کو ٹائم بھی دیں. یہ نہیں کہ شادی تو کر لی، اولاد سڑکوں پہ پھر رہی ہے. ٹائم، جس کو پتا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ایک بیگم کو وقت دے سکوں، دوسری شادی کیوں کر رہے جی؟ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو بہرحال جب تک آپ شادی نہیں کرتے تب تک بیویوں کا دل دکھانا یہ مناسب نہیں ہے. بیویوں کے دلوں میں سرور داخل کرنا چاہیے، خوشی داخل کرنی چاہیے. ان کا دل دکھانا یہ درست نہیں ہے. شادی کرنا مرد کا دوسرا حق ہے، لیکن پھر بتا دوں اگر طاقت رکھتے ہیں تو انصاف کر سکتے ہیں. تو انصاف نہیں کر سکیں گے تو روز قیامت بھی مسئلہ ہے، دنیا میں بھی مسئلہ ہے. میرا بیٹا پہلے دینی نہیں تھا، جب سے دینی ہوا ہے گھر والوں پر بہت سختی کرتا ہے. گھر والوں اور رشتہ داروں سے سلام نہیں کرتا، باپ سے بات نہیں کرتا، کہتا ہے کہ یہ لوگ بے دین ہیں، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ نمازی نہیں ہے. کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے؟ کیا سب دیندار لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں؟ اس کا رویہ ہمیں دین اور دین والوں سے متنفر کر چکا ہے. سوال لکھنے والی بہن یا سوال لکھنے والے بھائی، سوال لکھنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کافی عقل مند ہیں. تو جب آپ کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے تو آپ دین سے متنفر کیوں ہو رہے ہیں، جبکہ آپ کو خود پتا ہے کہ دین کی تعلیمات نہیں ہیں. دین کیا کہتا ہے کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں تو وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ دنیاوی معاملات میں ان سے اچھا سلوک کریں. والدین مشرک بھی ہوں، کافر بھی ہوں، نماز نہ پڑھنا تو بات کی بات ہے، پکے کافر ہیں، کلمہ ہی نہیں پڑھا ہوا، تب بھی ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ ان سے کیا سلوک کریں؟ اچھا سلوک کریں، ان کی خدمت کریں. البتہ جب وہ آپ سے کہیں نماز نہ پڑھو تو یہ بات آپ نے نہیں ماننی، اور نہ ماننے کا بھی انداز یہ نہیں ہونا چاہیے اور جاؤ روک لو، میں نہیں مانتا یہ بات، جو کرنا کر لو، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے والدین کے ساتھ. وہ روکتے ہیں، آپ ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، نہیں وہ باز آ رہے، خاموشی سے دوسرے دروازے سے نکل جائیں، نماز پڑھ کے واپس آ جائیں. ان کا دل دکھانا والدین کا یہ مناسب نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہو. تو یہ دین کی تعلیمات نہیں ہیں جو آپ کا بیٹا کر رہا ہے. بیٹے
کی کچھ نہ کچھ اصلاح کرنی چاہیے. لیکن آپ کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا بیٹا دینی بن چکا ہے. آپ کے الفاظ سے ایسے لگتا ہے جیسے آپ پچھتا رہی ہیں. ایسے ہی لگ رہا ہے نا جی کہ پہلے اچھا تھا, اب وہ جناب دینی ہوا ہے تو ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے. تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو افسوس ہو رہا ہو اور جیسے آپ چاہتی ہوں یا چاہتے ہوں کہ وہ دوبارہ ویسا ہی ہو جائے. یہ آپ کا ذاتی فائدہ تھا کہ آپ کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا, لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ جنت میں جائے, توحید پہ آ جائے, نمازی بن جائے, جہنم کی آگ سے بچ جائے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور آپ بھی دین پہ آ جائیں. آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتی ہیں تو آپ خود بھی تو ٹھیک ہو جائیں نا. آپ اپنی بھی اصلاح کریں, اپنے شوہر کی بھی اصلاح کریں, آپ عقیدہ ٹھیک کر لیں اپنا, آپ بھی نمازی بن جائیں. لیکن جب تک آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا, ہم بچے سے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ آپ کی توہین کرے, آپ کی گستاخی کرے. نہیں, قرآن و حدیث کی تعلیمات نہیں ہیں. قرآن و حدیث کی تعلیمات یہی ہیں کہ وہ بچہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے, آپ کی خدمت کرے. یہ دین یہ سکھاتا ہے کہ دین کے نتیجے میں اسے چاہیے کہ آپ کے ساتھ پہلے سے بھی بہتر رویہ اپنائے. ہاں, ساتھ ساتھ تبلیغ کرتا رہے, دین آپ کو سمجھاتا رہے, آپ کے عقیدے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ بچہ آپ کا اتنا خیر خواہ ہے, وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ محبت کی وجہ سے وہ اس کا یہ صورتحال ہو چکی ہے. کیوں؟ وہ چاہتا ہے کہ میرے والدین جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اس بچے کو آپ کی بڑی فکر ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ آپ اس کی باتیں نہیں مان رہے تو اس کو غصہ آتا ہے, اس میں چڑچڑاپن پیدا ہو چکا ہے. کیونکہ آپ کو فکر ہے دنیا کی, اس کو فکر ہے آپ کی آخرت کی. وہ نہیں چاہتا کہ میرے والدین جہنم کی آگ میں جلیں, تو اس وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے. لیکن اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. بہرحال وہ وہی کرے جو ابو ہریرہ اپنی والدہ کے ساتھ کیا کرتے تھے. ابو ہریرہ اپنی والدہ کو سمجھاتے تھے, جبکہ جناب ابو ہریرہ کی والدہ اللہ کے رسول کی توہین کرتی تھی. ایک دن ابو ہریرہ اللہ کے رسول کے پاس, اللہ کے رسول دعا کریں میری والدہ کے لیے. تو کہنا چاہتا ہوں اس بچے کو چاہیے اللہ سے دعائیں کرے کہ یا اللہ میرے والدین کا دل پھیر دے, یا اللہ ان کو توحید پہ لے آ, یا اللہ ان کو شرک سے بچا لے, یا اللہ ان کو نمازی بنا دے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کرے, پیار و محبت سے پیش آئے. والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا اور غلط رویہ اپنانا قرآن و حدیث میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی شکل میں. اللہ نے کیا کہا ہے؟ فلا تقل لہما اف. والدین کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے چاہے کافر ہوں. ولا تنہرہما, ان کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں چاہے کافر ہوں. وقل لہما قولا کریما, اور ہمیشہ ان کا احترام کرنا ہے, اچھے انداز سے ان سے گفتگو کرنی ہے, اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنی. کیا؟ رب ارحمہما, چاہے وہ کافر ہیں یہ دعا کرنی ہے ان کے لیے کہ اللہ ان پہ رحم فرما. رحم یہ بھی تو ہے نا کہ ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے, ان کو شرک سے بچا, رحم کر تاکہ وہ جنت میں چلے جائیں. ایک انسان غلطی کرتا ہے, پھر دوسرے سے معافی بھی مانگتا ہے, مگر وہ اس کو معاف نہیں کرتا, بار بار اس کو گالیاں اور طعنے دیتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. یہ آیت نازل ہوئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں. جناب صدیق کی بیٹی, کیا نام جانتے ہیں ان کی بیٹی کو؟ ام المؤمنین عائشہ ہماری ماں. ان پہ تہمت لگائی تھی منافقوں نے, اور اس تہمت اور پروپگنڈے کا شکار 2-3 صحابی بھی ہو گئے تھے. ان میں سے ایک مستہ تھے جو جناب صدیق کے رشتہ دار تھے, خالہ زاد تھے اور غریب تھے, مسکین تھے. جناب صدیق مالی طور پہ ان کی مدد کیا کرتے تھے. تو جب جناب عائشہ کی برات کا اعلان ہوا تو جناب صدیق نے کہا تھا کہ اس آدمی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا رہا اور اس نے میری بیٹی پہ تہمت لگائی ہے, اللہ کی قسم آئندہ میں اس کے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کروں گا. تو اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی جو بھی میں نے پڑھی ہے کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو لوگوں کو معاف کر دیا کرو. اس لیے اگر آپ کے ساتھ کوئی غلطی کر بیٹھا ہے اور معافی مانگ رہا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں. لیکن جس نے زیادتی کی ہے وہ بھی یاد رکھے, جب تک وہ معاف نہیں کرے گا آپ جتنی بھی معافیاں مانگ لیں
یہ بوجھ آپ پہ رہے گا. یہ اس کا حق ہے کہ آپ کو معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ایک دفعہ معافی مانگی تھی, نہیں معاف کرتا تو نہ کرے. نہیں, یہ نہ کرنے والا جملہ خطرناک ہے. یہ روز قیامت جو ظلم و زیادتی آپ نے اس کے ساتھ کی ہے وہ آپ کے لیے بوجھ بن جائے گی. تو اس لیے بار بار اس سے معافی مانگتے رہیں, لیکن اچھے انداز سے. تو یہ باقی یہ گالیاں دینا, تانے دینا, یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان کو یہ کام زیب نہیں دیتے. سورہ حجرات پڑھ لیں آپ, جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ایسے کاموں سے روکا ہے. کسی کو تانے دینا, کسی پہ عیب لگانا, کسی کا مذاق اڑانا, یہ سب چیزیں اسلام میں ممنوع ہیں. تو یہ کام غلط ہیں, اس سے توبہ کرنی چاہیے. یہ کہتے ہیں جی عملی طور پہ دینی تعلیمات اور عبادات سیکھنے کے لیے عربی زبان میں فہم اور وغیرہ حاصل کرنے کی اصلاح اور نصیحت کریں کہ ہم عربی بھی سیکھیں. بالکل عربی زبان سیکھنی چاہیے, کیونکہ ہمارا دین, ہمارے اللہ کا کلام, ہمارے نبی کی احادیث کس زبان میں ہے؟ عربی میں. اردو میں آپ جتنا بھی پڑھ لیں, یہ عربی جس کو آتی ہے اس کا برابر کا کبھی نہیں ہو سکتا. اردو میں جو آپ پڑھتے ہیں اس سے کچھ کام چل جاتا ہے, موٹی موٹی معلومات مل جاتی ہیں, لیکن جو لذت عربی میں پڑھنے میں ہے اور جو حقیقی سمجھ آپ کو عربی میں پڑھنے سے آئے گی وہ اردو میں پڑھنے سے کبھی نہیں آئے گی. لیکن مجھے خوشی ہے کہ کم از کم آپ اردو میں سیکھ رہے ہیں دین, اس سے بہتر ہے کہ جو بالکل نہیں سیکھتا. لیکن آپ یہ عزم کر لیں کہ میں نے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی زبان سیکھنی ہے, میں نے اپنے نبی کی زبان سیکھنی ہے, یہ عزم کر لیں. جس زبان کو اللہ نے اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا وہ کتنی عظیم زبان ہوگی. اللہ نے اپنے کلام کے لیے کس زبان کو منتخب کیا ہے؟ انگلش کو کہ فرانسیسی کو؟ عربی کو. ہم انگلش کی خاطر کتنا پیسہ لگاتے ہیں اپنے بچوں پہ, تو عربی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمارے بچے کو عربی آ جائے. تو میرے بھائی اس کی فکر کریں, اپنے بچے کی دین کی, اپنے دین کی فکر کریں اور یہ عربی سیکھیں, دین سیکھیں. تو عربی سیکھنے کے لیے کیا کریں؟ عربی گرامر سیکھیں, نحو و صرف سیکھیں. آپ اس درس میں بیٹھ رہے ہیں, بڑے عظیم ہیں, مجھے آپ سے محبت ہے, پیار ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. عربی گرامر بھی سیکھنا ہوگی. یہاں پہ میں ہلکے ہلکے اشارے کرتا رہا ہوں, یہ فاعل ہے, یہ مفعول ہے, لیکن یہ ہلکے اشاروں سے کام نہیں چلے گا. ہلکے اشارے اسی کے لیے جس کو تھوڑی بہت پہلے گرامر آتی ہے. تو باقاعدہ طور پہ آپ کو عربی گرامر سیکھنا ہوگی. اور یہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ عثمان بھائی. اور ادھر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ سلیمان بھائی, ابو محمد. انہوں نے باقاعدہ طور پہ کسی عربی مدرسے میں تعلیم نہیں لی, انہوں نے کسی عالم دین سے لی ہے. 4-5 سال ایک عالم دین کے پاس جاتے رہے ہیں, ان سے عربی سیکھی ہے, ان سے دین سیکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام آپ بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ ان سے جڑ جائیں, ان سے مشورہ لیں, کون سی کتابیں پڑھی جائیں. مثال کے طور پہ مدینہ یونیورسٹی جو ہے اس میں عربی لینگویج سکھانے کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ ہے, اور اس کے لیے وہاں پہ ایک کتاب لکھی گئی ہے. وہاں پہ اس کتاب کو کہا جاتا ہے التدریبات. کیا کہا جاتا ہے؟ التدریبات, یا اس کا اور نام کیا ہے, شاید تدریبات ہی نام, ایک اور بھی اس کا. بہرحال یہ کتاب آسان ہے, وہ تو شاید جامع امام کی ہے میرے خیال. العربیۃ بین یدی کی کتاب ہے, وہ جامع امام ریاض والوں نے تیار کی ہے تاکہ لوگ عربی سیکھ سکیں. تو یہ کتابیں لیں اور ان کو پڑھیں, لیکن اسی سے پڑھیں جو آپ کو عربی میں ہی پڑھائے, اس سے پڑھیں جو آپ کو کس زبان میں پڑھائے؟ عربی میں ہی پڑھائے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اردو کی کتابیں بھی پڑھتے رہیں, نحو کی کتابیں پڑھیں. ابھی یہ کتاب کا نام ابو محمد بھائی لے رہے تھے, کون سی جی؟ الآجرومیہ. یہ چھوٹی کتاب ہے, یہ پڑھیں. بڑی کتابوں کا نام نہیں میں لینا چاہتا, وہ آپ کے لیے مشکل ہوں گی فی الحال. تو فی الحال یہ ایسی چھوٹی چھوٹی کتابیں آپ پڑھیں. تو اس انداز سے اپنے علم کو بڑھائیں. بلکہ احادیث کا کام بھی آپ شروع کر دیں. احادیث کی چھوٹی چھوٹی کو تو پہلے پڑھیں اور ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں. عربی عبارت بھی حل کریں
اور اس کا معنی مفہوم بھی جاننے کی کوشش کریں. عربی عبارت کا مطلب کیا آپ کو پتا ہو کہ یہ فعل ہے, یہ فاعل ہے, یہ مفعول ہے, اور یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہوں تو ان چیزوں کو آپ سیکھیں. اور احادیث کی چھوٹی کتب کی طرف آپ آ جائیں اگر, تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے, کون سی؟ بلوغ المرام. یہ کسی سے آپ پڑھ لیں, یا اس کا کوئی دورہ کہیں پہ ہو رہا ہو تو آپ اس میں شریک ہو جائیں. تو ان چیزوں کا مطالعہ کیا جائے. تفسیر میں آپ آ جائیں, اردو میں بھی تفسیر آپ پڑھیں. اردو میں تفسیر پڑھنی ہے تو کون سی اچھی ہے؟ درمیانی, احسن البیان. کیا نام ہے جی؟ نام لے ذرا. احسن البیان جو مسجد نبوی میں پڑھی ہوتی ہے, سعودی حکومت کی طرف سے منظور شدہ ہے, حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے لکھی ہے. تفسیر کا نام کیا لیا میں نے؟ احسن البیان. یہ لیں. پھر اس کے بعد آگے بڑھیں عربی میں پڑھنے کے لیے. تفسیر سعدی ہے. کون سی تفسیر عربی میں پڑھنے کے لیے؟ ویسے تفسیر سعدی اردو میں بھی موجود ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کریں, اپنے گھر میں بھی ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہم نے مثال کے طور پہ عصر کے بعد بیٹھ کر, میں نے, میری بیگم نے, بچوں نے, اور روزانہ تفسیر سعدی کا ایک صفحہ پڑھنا ہے, یا تفسیر احسن البیان کا ایک صفحہ پڑھنا ہے. کیونکہ اکیلے پڑھتے ہوئے آدمی کئی دفعہ اکتا جاتا ہے یا چیزیں سمجھ نہیں آتی. بیٹھ کے مل کے پڑھیں گے. آپ نگرانی کریں, بیٹی سے کہیں بیٹا 2 لائنیں تم پڑھو, اگلی 2 لائنیں آپ پڑھیں. آپس میں پھر گفتگو بھی کریں کہ ان 2 لائنوں میں کیا کہا گیا, کیا مطلب ہے اس کا. کوئی ترجمہ پڑھانے والے صاحب آپ کو کہیں مل جائیں, ان کے ساتھ جڑ جائیں. جیسے دنیا کمانے کے لیے کبھی کبھار آپ لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا, ایسے دین والوں کے ساتھ جڑیں تاکہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے. لیکن وہ دین والے جن کا عقیدہ ٹھیک ہو, جو توحید کے اوپر ہوں, جو شرک و بدعات سے دور رہتے ہوں. تو ان چیزوں کا آپ اہتمام کریں. اور کچھ سوال رہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہرقل کو علم نجوم سے صحیح معلومات کیسے مل گئیں جبکہ ستاروں سے ایسا علم ممنوع ہے. ہرقل کے بارے میں جملہ کیا استعمال کیا گیا کہ وہ کاہن تھا اور ستارہ شناس بھی تھا. تو کاہن لوگ جو ہوتے ہیں ان کا رابطہ شیطانوں سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ شیطانوں سے ان کا رابطہ ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نبی بنے تھے تو شیطان پریشان ہو گئے تھے. کیوں؟ ان کے راستے اوپر جانے کے بند ہو گئے تھے. وہ جو آسمانی خبریں سنا کرتے تھے اس میں رکاوٹیں آنی شروع ہو گئی تھیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ شیطانوں کے پاس ایک علاقے کا شیطان دوسرے علاقے کے شیطان کو بتا دے کہ یہ اس علاقے میں ایک آدمی آیا جی, پیدا ہوا ہے, اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, یا وہ نبی کا دعویٰ کر چکا ہے. تو اس طرح کی معلومات شیطانوں جنوں کے پاس ایک سے دوسرے کے پاس ہوتی ہیں. جیسے انسان کو خبر دے دیتے ہیں, ایسے جن ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں. تو پھر یہ جن اور شیطان جو ہوتے ہیں یہ اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے ہیں. کن ساتھیوں کی؟ شیطانوں کے ساتھی انسانوں میں سے کون ہوتے ہیں؟ یہ کاہن, یعنی کہ انسانی شیطان جن کو ہم کہتے ہیں اللہ کے ولی. ایسے ہی ہے نا؟ کیوں اللہ کا ولی؟ جی اس نے بات بتا دی ہے, میرے گھر میں ایک چیز پڑی تھی کسی کو معلوم نہیں تھی, اس نے بتا دی ہے. ارے اللہ کے بندے, یہ اس کا غیبی دعویٰ کرنا اگر تو عقل مند ہوتا تو یہ نشانی تھی کہ یہ شیطان ہے. تو نے اس کو ولی بنا دیا, کیونکہ جب اللہ نے بتا دیا کہ عالم الغیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, تو یہ ایک بات آپ کو بتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بات کہاں سے معلوم ہوئی ہے؟ پھر جن شیطانوں کے ذریعے. یہ نشانی تھی اس بات کی کہ یہ کیا ہے, یہ انسانی شیطان ہے. لیکن افسوس آپ نے اس کے اس ایک بات بتانے کی وجہ سے اس کو ولی بنا دیا. قرآن کے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے کہ عالم الغیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ پھر اس نے ایک بات بتائی ہے, 99 باتیں وہ اس کو معلوم نہیں ہے آپ کے گھر کی. اگر واقعی غیب جانتا ہے تو ہر بات بتائی. چند دن پہلے ایک عالم دین کا کلپ سنا, بڑا اچھا تھا. توحید والے عالم دین ہے ماشاءاللہ, بڑے اچھے ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ کوئی آدمی میرے پاس لے کر آؤ جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں, کوئی نجومی, یہ بابے, یہ پیر وغیرہ. تو میں کیا کروں گا, میں اپنے ہاتھ میں جوتا لے لوں گا, اس سے سوال کروں گا تم غیب جانتے ہو مجھے بتاؤ, میں تمہیں جوتا ماروں گا کہ نہیں ماروں گا. اب اگر وہ کہے گا نہیں مارو گے تو میں مار دوں گا, اور اگر وہ کہے گا مارو گے تو میں نہیں ماروں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات کوئی ایسا آدمی بتا دے
اور وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ کہاں یہ نجومی جو ہوتے ہیں یہ 100 پیشین گوئیاں کرتے ہیں، ایک بات ان کی صحیح نکلتی ہے، 99 غلط نکلتی ہیں. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جو ایک صحیح نکلتی ہے اس کے اوپر توجہ ہے کہ اس کو کیسے معلوم ہو گئی. جو 99 اس کو معلوم نہیں تھی جھوٹی نکلی ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا. یہ نجومی استاروں کا علم کا دعویٰ کرنے والے، یہ ہاتھ دے کر غیبی باتیں بتانے کا دعویٰ کرنے والے، یہ ہر سال پیشین گوئیاں جاری کرتے ہیں، 100 200. ایک بات صحیح نکلتی ہے، اشتہار لگ جاتے ہیں، دیگیں تقسیم ہوتی ہیں، اور جو باقی غلط ہوتی ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں. تو صورتحال یہ ہے. تو اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ بعد میں یہ موضوع مکمل کریں گے. نماز کے بعد انشاءاللہ آپ دیں گے نا کچھ ٹائم انشاءاللہ.